وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11۔ اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَیکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطَانِ وَلَا یَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُم وَیُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہ ہمارا ترجمہ تھا بیٹا۔ وضاحت میں اس کی کروں گی، تفسیر بتاؤں گی اس کی، جو کہ سمجھنے کے لیے ہے۔ گزشتہ آیات جو تھیں ہم نے پڑھی تھیں، تو اس میں مسلمانوں کو 3 انعامات کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کیے گئے تھے۔ پہلا انعام جو تھا آیت نمبر 5 میں تھا، جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالنا تھا۔ دوسرا انعام فرشتوں کی مدد کا وعدہ تھا، اور اس کا بھی ذکر آیت نمبر 7 میں کیا گیا ہے۔ تیسرا انعام دعا کی قبولیت کا تھا اور مدد کا وعدہ پورا کرنا تھا، جو کہ آیت نمبر 9 میں تھا۔ اب ہم آج پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 11۔ اس آیت میں مزید انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ 5 انعامات ہیں۔ ان میں پہلا انعام یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی بہت کم تھی۔ سامان حرب، ہتھیار وغیرہ بھی ان کے پاس بہت کم تھے، جبکہ مشرکین جو تھے، کافر جو تھے، بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ ان کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان بھی زیادہ تھا، لہٰذا فطری بات ہے یہ کہ مسلمانوں کو پریشانی اور فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی اور جس نے سب مسلمانوں کو سلا دیا۔ دوسرا انعام کیا تھا؟ آسمان سے بارش ہوئی۔ غزوہ بدر کی رات کو مسلمانوں کو دوسری نعمت جو ہے بارش کی صورت میں ملی۔ اس بارش سے انہیں 3 فائدے حاصل ہوئے۔ بارش کے پانی سے نہا کر اپنے جسموں کو انہوں نے پاک کر لیا، حوض بنایا، پانی کو روک لیا۔ اس طرح سے پانی کی جو کمی تھی، جو قلت تھی، وہ دور ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے ریت جم گئی، زمین مضبوط ہو گئی اور ان کو چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی۔ کفار نے جہاں پر لشکر کا پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں جو تھا بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور کفار کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ پہلا انعام کیا تھا کہ نیند طاری کر دی تھی۔ دوسرا انعام تھا آسمان سے بارش ہوئی۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ٹھنڈی ہوا چلا دی اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ مسلمان ساری رات سوئے رہے، جب صبح اٹھے تو بالکل تر و تازہ، حشاش تھے، تازہ دم تھے، جبکہ بارش کی وجہ سے کفار جو تھے پوری رات بے چین رہے۔ چوتھا انعام کیا تھا کہ صبح اٹھے تو مسلمانوں میں تھکن اور افسردگی تھی جو پیدا ہو گئی تھی اس سے پہلے، اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کفار کا رعب اور جو خوف اور ڈر تھا کہ وہ کثیر تعداد میں ہیں، وہ ان کے دلوں سے دور ہو چکا تھا، اور شیطان جو پانی کی کمی کی وجہ سے اور ناسازگار حالات کی وجہ سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، وہ سب دور ہو گئے اور مسلمان بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پانچواں انعام جو تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے قطار در قطار آئے اور انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ میدان جنگ میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ شکست ہوئی۔ 70 قتل ہوئے اور 70 ہی
گرفتار ہوئے، باقی جو تھے جانے بچہ آنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے گا بیٹا آیت نمبر آپ 12، 13 اور 14 میں عربی عبارت پڑھوں گی، ترجمہ بتاؤں گی، پھر تفسیر بتاؤں گی۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی خفیہ نعمت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، سو تم مومنوں کی جماعت میں اضافہ کر کے اور ان کو کامیابی کی بشارت دے کر ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کو ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں کو مضبوط بناؤ اور ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ قتل و غارت گری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس آیت میں وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کو 2 گنا 4 گنا دکھا کر کافروں کے دلوں میں ان کی دہشت ڈال دوں گا، ان کا خوف ڈال دوں گا۔ تم ان کافروں کی گردنوں پر مارو تاکہ وہ حق کے مقابلے میں سر ہی نہ اٹھا سکیں، اور ان کے ایک ایک پور کو ضرب لگاؤ کہ وہ تلوار پکڑنے کے بھی قابل نہ رہیں۔ پور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگلیوں پہ پوروں کے نشان بنے ہوئے ہیں، تو ان پوروں پر ضرب لگاؤ تاکہ وہ تلوار پکڑنے کے لائق بھی نہ ہو سکیں۔ یہ سزا کافروں کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اس کفر اور نافرمانی کا مزہ تو انہوں نے دنیا میں بھی چکھ لیا ہے، اب ان کو اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، جہاں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر بیٹا اب آیت نمبر ہے 15 اور 16 آپ کے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم جنگ میں کفار کے مقابل آ جاؤ،
آمنے سامنے ہو تو پھر تم پیٹ پھیر کر ان کے سامنے سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مت بھاگو، سوائے دو صورتوں کے۔ دو صورتوں میں بھاگنے کی اجازت ہے۔ اب وہ کیا دو صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کافروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو، تاکہ کوئی کافر تنہا اس کے تعاقب میں آئے اور وہ اس کافر کو اکیلا پا کر قتل کر ڈالے۔ ایسی مصلحت کے تحت بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دو صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر کافروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مسلمان لڑتے لڑتے آگے نکل گیا اور مسلمانوں کا لشکر پیچھے رہ گیا، تو وہ اپنی جماعت سے مل جانے کے خیال سے واپس بھاگے تاکہ ان میں مل کر وہ قوت حاصل کرے اور پھر کافروں پر حملہ کر کے ان کو شکست دے دے۔ پس جو کوئی ان دو صورتوں کے سوا کفار سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا، جیسے کہ جان بچا کر بھاگنا، تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو کہ بہت بری جگہ ہے۔ اس حکم کی روح سے مسلمانوں کے لیے دشمن کے مقابلے میں پش پھیرنا حرام ہے، خواہ دشمن کی تعداد اور قوت اور شوکت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سوائے ان دو صورتوں کے: ایک جنگی چال کے طور پر میدان سے ہٹنا، دوسرے مزید امداد حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا۔ آیت نمبر 17 اور 18۔ آیت نمبر 17 اور 18 آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے بک کھولی ہوگی تو آپ کے بک میں بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی آیت نمبر 17 اور 18۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلَا يُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ تم ان لوگوں سے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ بغویہ رحمت اللہ نے مجاہد کا بیان نقل کیا ہے کہ بدر کے دن جب مسلمان لڑائی سے فارغ ہو کر لوٹے تو ان میں سے کوئی کہنے لگا کہ میں نے فلاں کو مارا ہے، میں نے فلاں کافر کو قتل کیا ہے، اور کوئی کہنے لگا میں نے فلاں کو مارا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بندوں کے تمام افعال، یعنی جو بھی فعل کرتے ہیں، ان کا خالق اللہ تعالی ہے۔ بندہ خود اپنے افعال پر قادر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کا خالق ہے۔ بندوں سے جو بھی نیک عمل ہوتے ہیں، سرزد ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اے مومنوں، تم میں اتنی طاقت اور بس میں یہ کہاں تھا کہ تم اتنی کم تعداد اور نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کی اتنی بڑی تعداد جو کہ ہر طرح کے سامان حرب اور ضرب سے لیس تھی، فوج کو شکست دیتے۔ لہٰذا تم اپنے اس عمل پر ناز نہ کرو، یہ کامیابی جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورہ
آل عمران اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 23 میں جیسا کہ اس آیت میں جی بیٹا بولیے جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 میں بھی اس بات کی طرف بتایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں چھپر کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف تھے اور پھر جب آپ چھپر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کنکریاں مٹی کی ایک مٹھی پھینکی اور فرمایا کہ چہرے بگڑ جائیں. پس مشرکوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کی بھی آنکھوں میں یہ کنکریلی مٹی نہ بچی ہو. کوئی بھی مشرک ایسا نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑو. تو یہ مٹی کا پھینکنا اگرچہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا مگر حقیقت میں یہ مٹی اللہ ہی نے پھینکی تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو تمام مشرکوں کی آنکھوں میں ڈال کر انہیں سرنگوں کر دیا. اللہ کی مدد اور توفیق سے دشمن کے 70 نامور سردار اور جوان قتل ہو گئے تھے اور 70 کو قیدی بنایا گیا تھا. یہ اللہ کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی محنت کا خوب بدلہ دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ کون مدد کا مستحق ہے اور کون نہیں. یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو ان کی تدبیر کو باطل کر دے اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. آیت نمبر 19 ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں عذاب کریں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر اپنے آپ کو بہت اعلیٰ افضل اور زیادہ ہدایت پر سمجھتے تھے. اس لیے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے اور جب وہ فتح پا جائیں تو یہ فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے ہو. ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس خدائی فیصلے کے متمنی تھے وہ سب سامنے آ چکا ہے کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی. اگر تم اب بھی اپنے کفر سے اسلام دشمنی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا. اور اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور تم نے پھر کفر و شرک کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے. تمہاری جماعت چاہے کتنی ہی کثیر ہو
اللہ کی مدد کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ آج آپ کا سبق تھا، آیت 11 سے لے کے 19 تک۔